السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈ فور انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ علماء کے قتل کا بیان۔ السنن الوارد فی الفتن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 221۔ ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ آج کسی وحشت و بربریت، بے دردی اور بے حسی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کائنات کے نظام کو فساد اور ظلم سے پاک کرنے کا درس دیتے ہیں، جن کی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا پرچار کرتے گزر جاتی ہے۔ اللہ کی زمین کو انسانیت کے دشمنوں سے پاک کرنا ہی جن کا مشن ہوتا ہے۔ انسانیت حیران ہے، عقل خود تماشا ہے، علم کے مینارے خاموش ہے، دانشور سناٹے میں ہے کہ آخر امت کے اس طبقے سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو دنیا میں حق اور باطل، خیر اور شر، ظلم اور انصاف کے درمیان طاقت کا توازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ طبقہ نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے، زمین و فضا میں طاقت کا توازن بگڑ کر رہ جائیں، شر خیر پر غالب آنے لگے اور حق و باطل کے معرکے میں باطل سر چڑھ کر بولنے لگے، انسانیت ابلیسیت کی لونڈی بن کر رہ جائے، خباثت کے ہاتھوں شرافت کا دامن تار تار کر دیا جائے۔ علماء امت کے قتل کو ہر ایک اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے، اور کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اس قتل کو نبی کی احادیث کی روشنی میں دیکھا جاتا، اس وقت جب کہ باطل خیر کے مقابلے میں آخری اور فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر چکا ہے۔ ابلیسیت ہر طرف کھلے عام ننگا و ناچنا چاہتی ہے، اللہ کی حاکمیت و بالادستی کے تصور کو ختم کر کے دجالیت اور یہودیت کا ورلڈ آرڈر لوگوں سے عملاً اور ذہناً منوانا چاہتی ہے، تو بلا ابلیس کے اشاروں اور مشوروں پر کام کرنے والے ان حق کے میناروں اور امید کے جزیروں کو کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں، جن کے ایک اشارے اور قلم کی حرکت پر دجال کے مضبوط ایوانوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ جو دجالی قوتوں کی عظیم طاقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، اور اس دور میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہی مفہوم بیان کرنے پر بضد ہے جس کا اعلان کوہ صفا پر چڑھ کر آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔ دجال کے مقدمۃ الجیش، ایڈوانس فورس کو کس طرح ہضم ہو سکتے ہیں؟ علماء حق کے قتل میں براہ راست یہودی خفیہ تحریک فری میسن ملوث ہے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ باڑے کے قاتل کون ناپاک لوگ تھے، لیکن آنے والے دن اس بات کو اور واضح کر دیں گے کہ ان علماء کو راستے سے ہٹائے بغیر فری میسن اپنے منشور کو پاکستان میں آگے نہیں بڑھا سکتے۔ مولانا عظیم طارق شہید، مفتی نظام الدین شامزئی شہید اور مفتی جمیل خان شہید، مولانا نذیر تونسوی شہید اور مفتی عتیق الرحمان شہید رحم اللہ کی شہادت کے بارے میں یقین سے کہا جاتا ہے کہ وہ جن خطوط پر کام کر رہے تھے وہ عالمی یہودی قوتوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، لہٰذا ان حضرات کی شہادت کو فرقہ وارانہ رنگ دینا خود ان شخصیات کی دینی خدمات کو چھوٹا ثابت کرنا ہے۔ جن کے مشن بڑے ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی بڑا ہوا کرتے ہیں۔